اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج ایک مومن کے مرحوم کے برسی کے سلسلے سے مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے. مرحوم سید محمد عباس زیدی ابن سید شبیر حسین زیدی کی یہ 50ویں برسی کے موقع پر مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ مجلس مرحوم کی بڑی بیٹی محترمہ مسز فہمیدہ حسن صاحبہ کی جانب سے منعقد کی جا رہی ہے، اور یقینی طور سے پورا خانوادہ اس میں شرکت کر رہا ہے. اور یہ ایک بہترین ایصال ثواب بھی ہے کہ اپنے مرحومین کو مجلس اعزا کے سلسلے سے یاد کیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے. اور حضرات، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس مجلس کی جو آرگنائزر ہیں یعنی محترمہ مسز فہمیدہ حسن صاحبہ، ان کے داماد یعنی عارف صاحب کا بھی پرسوں انتقال ہو گیا ہے. میں گزارش کروں گا سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں کہ مرحوم عارف صاحب کے لیے اور محمد عباس زیدی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی جا رہی ہے. اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان مرحومین کو یعنی پورے خانوادے کے مرحومین کے کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. آئیے حضرات، اب یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی مجلس کو خطاب کریں گے خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب، اور انشاءاللہ اس مجلس میں سوز و سلام کا بھی سلسلہ رہے گا. سوز و سلام پیش کریں گے سید محمد حیدر زیدی صاحب اور اسد نقوی صاحب اور محمد حیدر زیدی سلمہ اس مجلس میں سوز و سلام پیش کریں گے. تو آئیے حضرات، میں بنا کسی تمہید کے میں آپ کو لے چلتا ہوں محمد حیدر زیدی سلمہ اور اسد نقوی صاحب اور سید محمد حیدر زیدی صاحب کی خدمت میں، اور ایک کے بعد دیگرے انشاءاللہ سوز و سلام سماعت کرتے ہیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج بھی زینب کی ہے سگا بھائی حسین. آج بھی زینب کی ہے سگا بھائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی ہے سگا بھائی حسین. پہلے پہ آنکھ سے شکری رخسا کے بعد بہ رہے کہ آنکھ سے شکری رخسا کے بعد پھر کوئی آنسو نہ کب کا آنکھ پکڑائی حسین. بس میں گھبرائی کی خنجر کچھ پچھلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی کی خنجر کچھ پچھلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. چل کے ناخے سے گرایا خود کو جل کی ریک پر. چل کے ناخے سے گرایا
جل کی ریک پر گفتگیوں کے بل میں کیڑی لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ کیڑیا کے بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبتے پیمبر ثنا کا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون، میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر، میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا، مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے جس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا،
مجرئی خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئی کار کے ان آنکھوں نے، ہائے کیوں ہو نہ گئی کار کے ان آنکھوں نے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے، میں نے کل خواب میں اریاں سر زہرا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا۔ عباس علی قبلہ ارباب وفا ہے، خورشید سپہر کرم لطف و عطا ہے، ثابت قدم جادائے تسلیم و ردا ہے، شمشیر خدا ہے خلف شیر خدا ہے، کس شوق سے صدقے ہوا فرزند نبی کے، قربان علمدار حسین ابن علی کے، جس طرح محمد پہ فدا رہتے تھے حیدر، ان کو بھی اسی طرح سے تھا عشق برادر، جیوں سایہ نہ قدموں سے جدا ہوتے تھے دم بھر، حضرت کو بھی پیارے تھے یہ بیٹوں کے برابر، فرماتے تھے جانو تنے شبیر ہے عباس، قوت ہے میری اور میری شمشیر ہے عباس۔ جس دن سے مدینے سے چلے سید ابرار، عباس نے کھولے نہ کمر سے کبھی ہتھیار، راتوں کو بھی مانند خمر رہتے تھے بیدار، اور خیمے کے چوگرد پھرا کرتے تھے ہوشیار، عاشق تھے زبس دوش محمد کے مکی کے، اس پردے میں ہوتے تھے تصدق شہد دین کے، فرماتے تھے یہ بارگاہ شاہ امم ہے، کیا رتبے میں کچھ خانہ کعبہ سے یہ کم ہے، اس گھر کا ادب فرض ہے جب تک میرا دم ہے، گرداوری خیمہ نہیں طوف حرم ہے، یہ احمد مختار کے پیاروں کا مکاں ہے، یہ عرش معلیٰ کے ستاروں کا مکاں ہے۔ جب متصر ماریہ پہنچے شہ ابرار، اور حر دلاور سے ہوئی راہ میں ٹکرار، باغ اس نے جو پکڑی تھی تو پیدل تھا علمدار، ایک ہاتھ میں تھی شہ کی رکاب ایک میں تلوار، تھراتے تھے یہ غیظ تھا عباس علی کو، حضرت کے قریب آنے نہ دیتے تھے کسی کو، شہ کہتے تھے شفقت سے چڑھو گھوڑے پہ بھائی، پیدل ہوئے کس واسطے کیا جی میں ہے آئی، کہتے تھے گوارا نہیں حضرت کی جدائی، ان قدموں سے ملتا چلے آنکھوں کو فدائی، آقا میرا جب راکب دوش نبوی ہو، کیوں کرنا جلوں میں مجھے چلنے کی خوشی ہو۔ میدان شہادت میں جو وارد ہوئے سرور، وہاں گھاٹ پہ اترا ہوا تھا شام کا لشکر، برپا ہوئے ریتی پہ قیام شہ صفدر، پانی نہ کئی دن ہوا پیاسوں کو میسر، روتے تھے کھڑے خیمے کے در پہ شہ ابرار، اور لپٹا تھا شبیر کے قدموں سے علمدار، کی عرض یہی خلف احمد مختار
ہے اب تو غلام آپ سے رخصت کا طلبگار، سب فوج گئی جانب کوثر میرے مولا، اب دیکھیے خادم کے بھی جوہر میرے مولا، ڈیوڑی پہ لگے پیٹنے آ کر حرم شاہ، غل سن کے یہ بولے پسرے سعد کے ہمراہ، منگوا تو خبر خیمہ شاہ شہدا کی، یہ غل ہے کہ ہلتی ہے زمین کرب و بلا کی، بے وجہ نہیں خیمے میں رونے کا یہ غل ہے، معشوق سے عاشق کے جدا ہونے کا غل ہے، ایک لڑکی جو کہتی ہے بسد نالا و افغاں، فریاد ہے میں پیاس سے مرتی ہوں چچا جان، بھر لا دو میری مشق کو دریا سے میں قرباں، بیٹی شہ بیکس کی سکینہ ہے وہ ناداں، عباس پہ کر کوہ ستم آج گرے گا، بے مشق بھرے نہر سے خالی نہ پھرے گا۔ یہ ذکر جو تھا فوج میں غل ہو گیا ایک بار، گھوڑے کو اڑاتا ہوا آتا ہے علمدار، کاندھے پہ تو ہے مشق و علم ہاتھ میں تلوار، آمد میں ہے ایک دبدبائے حیدر کرار، جب تیغ کھچی تہلکا لشکر پہ پڑے گا، کس کا یہ کلیجہ ہے کہ جو اس سے لڑے گا۔ یہاں ذکر یہ تھا اور ادھر فوج سے لڑتا پہنچا پسر شیر الہی لب دریا، عباس پکارے کہ ہم آتے ہیں خبردار، رہوار کی اب باغ اٹھاتے ہیں خبردار، جنگ اسد اللہ دکھاتے ہیں خبردار، پانی کے لیے نہر میں جاتے ہیں خبردار، ہاں دیکھیں ذرا تیغ شرر، دم کو تو روکو، دریا کو تو روکا ہے، ذرا ہم کو تو روکو، شعلہ تھی شرارہ تھی قیامت تھی بلا تھی، شمشیر تھی یا برق تھی یا قہر خدا تھی، کیا کیا نہ لڑے مشق کو کیا کیا نہ بچایا، گر چھاتی تلے زیر سپہگاہ چھپایا، جھک کر کبھی دامان ردا اس پہ اڑھایا، وہ تیر لگا سینے پہ جو مشق پہ آیا، پانی کے لیے خون میں تر ہو گئے عباس، تلوار جب آئی تو سپر ہو گئے عباس، عباس سے کہنے لگے شبیر یہ رو کر، اب مجھ کو علم چاہیے دنیا میں نہ لشکر، سر کٹ کے سرے نیزہ علم ہوئیں گے بھائی، دنیا میں علم ہوئے گا نہ ہم ہوئیں گے بھائی۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ حضرات آپ نے ابھی سماعت کیا سوز و سلام کا سلسلہ۔ آئیے حضرات اب میں بنا کسی تمہید کے آپ کو لے چلتا ہوں حسینیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا سید قمبر علی رضوی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سید محمد عباس زیدی ابن سید شبیر حسین زیدی کے برسی کے سلسلے کی مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد عباس زیدی مرحوم ابن سید شبیر حسین زیدی مرحوم کے لیے اصالِ ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل
मौलन हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम इन्ना लिल वलदे अलल वालिद हक़्क़न व लिल वालिदे अलल वालिद हक़्क़न फ़हक़्क़ुल वालिदे अलल वलद अन युतियहु फ़ी कुल्लि शैइन इल्ला फ़ी मासियतिल्लाह व हक़्क़ुल वलदे अलल वालिद अन युहस्सिना इस्महु व युहस्सिना अदबहु व युअल्लिमहुल क़ुरान। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुज़ुर्गान मोहतरम व दोस्तान अज़ीज़, ये मजलिस अज़ा जो एक अज़ादार मुहिब अहल बैत मर्द मोमिन के ईसाल सवाब की मजलिस है, और ये मजलिस अज़ा उनकी औलादें और उनके अज़ीज़ और रिश्तेदार उनकी 50वीं बरसी के मौके पर मुनक़िद कर रही हैं। यानी वो 1971 में गुज़रने वाला जो अपने पीछे माशाअल्लाह से 8 औलादों को छोड़ गए, 4 बेटियां और 4 बेटे। उनके 2 बेटों का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी भी माशाअल्लाह से 6 औलादें, और तकरीबन 5 मुल्कों में ये पूरा ख़ानदान फैला हुआ है। और ये मजलिस अज़ा उनकी बड़ी बेटी की जानिब से, यानी जो असल में इस खानवादे की सरपरस्त भी हैं, और बाकी सब लोग शरीक हैं उनके ख़ानदान वाले। इन मरहूम का ताल्लुक़ यानी विलादत तो बिजनौर में हुई, लेकिन वफ़ात और इंतकाल कराची में। ये हिंदुस्तान में डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर और लखनऊ शिया वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी भी रहे, और पहली जंग अज़ीम में इन्होंने मशरिक़ वस्ता के महाज पर हिस्सा भी लिया, और नहायत ही साबिर, शाकिर, कुनबा परवर, ओहदे की बुलंदी के बाद भी अपने अजीज़ों रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाले। तो ऐसे मौके पर आम तौर से मैं जिस शेर को पढ़ता हूँ और उससे यकीनन हमारे सामने एक तस्वीर, इसलिए कि शख्स मरता है, शख्सियत नहीं मरती। किरदार मर जाने के बाद भी बाकी रहता है। और मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में उन लोगों को कि जिनकी गलत बातों की वजह से इंसानियत अपना सर झुका ले, उनको चलती फिरती लाश कहा है। और हमारे उस्ताद मौलाना शाकिर साहब क़िबला मरहूम ने कहा, ज़िंदगी क्या है ज़बानों पर अमल के चर्चे। ज़िंदगी क्या है ज़बानों पर अमल के चर्चे, मौत क्या है इन्हीं चर्चों पर पशीमा होना। यानी अगर इंसान मरकर चला जाए लेकिन उसके अच्छे कारनामे और अच्छी बातों और अच्छे आमाल के तस्करे लोगों की ज़बान पर जारी सारी और तारी हैं, तो वो मर कर भी ज़िंदा है। और अगर इंसान ज़िंदा तो है लेकिन उसकी बदआमालियों पर अगर इंसानियत सर को झुकाए हुए है तो वो ज़िंदा भी मुर्दा के बराबर है। मौलाए कायनात ने जिसे चलती फिरती लाश कहा है। बहरहाल औलाद और बाप की निस्बत से
میں نے جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا، یہ الفاظ نہج البلاغہ کی زینت ہے۔ یقیناً ہر علی والا، ہر مولائے کائنات کا چاہنے اور ماننے والا نہج البلاغہ سے کم از کم نام کی حد تک تو واقف ہی ہے، لیکن میں نہج البلاغہ کا ادنیٰ سا طالب علم مسلسل نہج البلاغہ کا تعارف کراتا رہتا ہوں اور یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ نہج البلاغہ جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا، جس میں 238 خطبے، 180 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے یعنی 79 لیٹرز یا وصیتیں، سب کچھ اس میں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال، کہ جس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک ایک قول ایسا ہے کہ اگر کسی ایک قول کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنائے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ میں نے انہی کلمات قصار سے باپ اور اولادوں کے رشتے کو لے کر ارشاد مولائے کائنات کو گفتگو کا ذریعہ بنایا، جہاں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ باپ کا حق اولاد پر ہے اور اولاد کا حق باپ پر ہے، اور یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب بھی حق کی کوئی بات آتی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہج البلاغہ میں ویسے تو آپ کو نظریہ توحید پر ایسے لاجواب و بے مثال خطبے ملیں گے کہ جس میں کہ ایک ایک لفظ معرفت توحید کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن علی جیسا موحد، اس کے ہر جملے میں معرفت توحید کی باتیں سموئی ہوئی ہیں۔ مثلاً مولائے کائنات نے حقوق پر بات کرتے ہوئے، اس لیے کہ عام طور سے ہم جیسے خطیبوں سے، ذاکروں سے یہ فرمائش ہوتی ہے کہ مولانا حقوق والدین پر پڑھیے، والدین کے حقوق پر پڑھیے، تاکہ پتہ چلے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ لیکن مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کہا کہ دنیا میں کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا جب تک مقابل میں دوسرے کا حق نہ بن جائے۔ لیکن وہی بات معرفت توحید کہاں چھپی ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا، یعنی باپ کا حق اگر اولاد پر ہے تو اولادوں کا حق باپ پر ہوگا، اگر زوجہ کا حق شوہر پر ہے تو شوہر کا حق زوجہ پر ہوگا، اگر بڑے کا حق چھوٹے پر ہے تو چھوٹے کا حق بڑے پر ہوگا۔ لیکن کہا کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں بنتا سوائے پروردگار کے، یعنی اس پیمانے پر خدا کو نہ لے آنا، اس لیے کہ اس کا حق تو ہر مخلوق پر ہے، لیکن کسی مخلوق کا حق اس پروردگار پر نہیں ہے۔ وہ جو بھی دے رہا ہے وہ اس کا کرم ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ تو جب حق نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مخلوق کو نواز رہا ہے تو مخلوق کا فرض کیا بنتا ہے کہ جس نے عدم سے وجود عطا کر دیا اس کا ہر لمحہ اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو بہرحال اسی طرح سے کہ اگر ہم حقوق والدین کی بات کریں تو ہمیں حقوق اولاد پر بھی بات کرنی چاہیے، اور مولا کائنات نے اس قول میں انہی دو چیزوں کو، یقیناً ایک بزرگ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک خاندان کے سربراہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ اولادیں 50 برس گزرنے کے بعد اپنے جانے والے بزرگ کو یاد کر رہی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی یہ سمجھیں، یہ جانیں کہ بزرگوں کے احسانات کو وقت گزرنے کے باوجود فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کی یادوں کو دل سے محو نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ باپ کا حق اولاد پر یہ ہے
کہ این یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیت اللہ، کہ باپ کی اطاعت اولادیں کریں ہر مسئلے میں سوائے معصیت پروردگار کے۔ میں نے کہا نا، دیکھیے ہر جگہ آپ کو معرفت توحید کی روح نظر آئے گی، بات ہو رہی ہے حقوق کی اور یہاں پر بھی توحید ہے، بات ہو رہی حقوق متقابل کی، وہاں بھی پروردگار کی بات ہے۔ اسی شخص کو تو یہ کہنے کا حق پہنچتا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزدست یقینا، اگر حجاب ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ اور اولاد کا حق کیا ہے اپنے باپ پر؟ کہ یحسن اسمہ، کہ وہ اپنی اولادوں کے اچھے نام رکھے، ویحسن ادبہ، اور اسے اچھا ادب سکھائے، ویعلمہ القرآن، اور اسے تعلیم قرآن دے۔ عزیزان محترم، بڑی گنجائش ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ایک پیغام آپ تک پہنچ سکے، خاص کر اس نسبت سے، باپ اور اولادوں کی نسبت سے، چاہے ان اولادوں میں بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، دونوں نسبتیں ایسی ہیں۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اولادوں کی نسبت سے کبھی بھی ہمیں بیٹیوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو بھی رتبہ مرتبہ۔ اور پھر آج کل تو ترقی کا دور، ترقی کا زمانہ، جب حقوق نسواں پر بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس وقت بھی عورتوں کے حقوق پر گفتگو کی جب عورتوں کے حقوق عطا کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ مومن ہے تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ بتا دیا کہ یہاں صنف کی بات نہیں ہے، عورت اور مرد کی بات نہیں ہے، نہیں، یہاں عزت ملا کرتی ہے عمل صالح اور ایمان کی بنیاد پر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ اور بقرعید قریب، تو اس نسبت سے میں کہوں گا کہ اگر باپ بیٹوں کی بات آتی ہے تو ہمیں ابراہیم و اسماعیل جیسے بھی باپ اور بیٹے اور اولادیں نظر آتی ہیں، اور پھر ان باپ اور اولادوں کا سلسلہ ہوتے ہوئے مولائے کائنات اور حسین ابن علی علیہ السلام تک بھی آ جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اگر آپ دیکھیں گے ان رشتوں کو تو کیا کہنا اس باپ کا کہ جس نے درس دیا، سبق دیا، یہ بتایا کہ اولادوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ اس لیے کہ آج ہم اپنی اولادوں کو دین کا پابند ڈرا ڈرا کر بناتے ہیں، اور اسی لیے اقبال کا یہ پیغام کہ یقیناً آپ جائیں، عصری تعلیم، جدید تعلیم کا اسلام مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ جس شخصیت کی مجلس ہے، میں نے ان کے جس عہدے اور منصب کی بات کی ہے، یقیناً وہ عہدہ اور منصب ہمیں عصری اور جدید تعلیم کے ذریعے سے مل سکتا ہے۔ اور یہاں دین اور دنیا، دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم ہماری تقسیم ہے، نہیں، جو بھی چیز انسانیت کی ترقی، انسانیت کی فلاح و بہبود۔ اور پھر ایک طرف اگر انہوں نے سرکاری عہدوں پر رہ کر ملک کی خدمت کی تو شیعہ وقف بورڈ کے سیکریٹری رہ کر سماج اور مذہب کی بھی خدمت کی۔ تو اس حوالے سے یقیناً اقبال کا یہ پیغام کہ کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے مے خانے، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں، مگر اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ کیوں ہم کیوں شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری اولادیں
دین کی پابند نہیں ہیں، ہماری اولادیں دین بیزار ہیں، ہماری اولادیں خدا کو نہیں مانتی. نہیں، ان کو اقبال کا یہ پیغام پہنچنا چاہیے. علامہ رشید ترابی مرحوم نے یقین کی موضوع پر پڑھی جانے والی مجلس میں یہ شعر پڑھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی آدمی در در کی ٹھوکریں تو کھاتا ہے لیکن اپنے خالق کے در پر سر نہیں جھکاتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو بہرحال عزیزان محترم، دیکھیے جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو میرے خیال سے عبودیت کی تاریخ میں، بندگی کی تاریخ میں، تسلیم و رضا کی تاریخ میں ایسا پہلا موقع آیا ہے کہ جب کسی باپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو کیا منزل تھی. ہم جب اپنی اولادوں سے کوئی حکم پروردگار منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن یہ ابراہیم جیسے باپ کا درس اور سبق ہے پوری امت کے لیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور اس مہینے میں تو اور ضروری ہے، کہ خالی بکرے کو ذبح کرنا لذت کام و دہن کے لیے نہیں ہے، خالی گوشت کا مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فلسفہ قربانی کو سمجھنا بھی ہے. اللہ اکبر، کہ یہ کیا منزل ہے، یہ ایک علامت ہے کہ اگر تم صرف اور صرف ابراہیم کی سیرت کو سامنے رکھو تو پھر تمہیں قربانی کا جذبہ بھی یاد آئے گا اور تمہیں اطاعت پروردگار بھی سمجھ میں آئے گی. توجہ فرمائیے گا. اور جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ، اتنا سخت آرڈر ہے، اتنا سخت حکم ہے، آپ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا یہ کہہ دے کہ بابا خواب ہی تو دیکھا ہے. بھئی توجہ فرمائیے گا، بھائی خواب تو نہیں تھا نا، وہ تو حکم پروردگار تھا. لیکن میں کہوں گی جب حکم ہے تو لفظ خواب کا یہی تو معرفت کی راہ میں آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ اگر میں سخت اور بھاری بھرکم الفاظ استعمال کر کے اسماعیل کو ذبح پر آمادہ کرتا تو میرے کمال کا تو پتہ چلتا، لیکن میرے بیٹے کی عظمت کا پتہ تمہیں نہ چل پاتا. کہا میں اپنے بیٹے سے کہوں گا خواب، لیکن وہ جانتا ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم پروردگار ہوتا ہے. تو میرے بیٹے کے جواب سے اندازہ لگاؤ گے کہ وہ معرفت کی کس منزل پر ہے. تو کیا کہا؟ میں خواب دیکھ رہا ہوں. اور جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ ابا تفعل ما تؤمر، میرے بابا آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ میں نے اس عشرے کی مناسبت سے، یہ پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا عشرہ کہلاتا ہے، جس کی 10ویں کو آپ قربانی کی شکل میں پوری دنیا میں جناب ابراہیم کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن اقبالی ہی ہیں جو مجھے بہت جلدی تاریخ کے اس سفر کو طے کرا دیتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. کیا کہنا اس باپ کا جو بائے بسم اللہ ہے، اور کیا کہنا اس بیٹے کا جو مانیے ذبح عظیم ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور یقیناً یہ آواز سب کے کانوں تک پہنچ جانی چاہیے عزیزان محترم، اس لیے کہ اگر ہم جناب ابراہیم کی قربانی کو 10ویں ذی الحجہ کو یاد کرتے ہیں قربانی دے کر کے اور خوشی مناتے ہیں عید الاضحیٰ کی، تو اگر بیٹا نبی کا
بچ رہا ہے تو ہم عید کی شکل میں خوشی منا رہے ہیں، تو اگر کسی نبی کا نواسا 10ویں محرم کو شہید ہو رہا ہے تو ہمیں اس قربانی کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے جو مانیے ذبح عظیم ہے۔ اب کہاں ہے وہ لوگ جو کبھی کبھی عزاداری اور اہل بیت کی یاد کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ شہادت تو ایک رتبہ ہے، شہادت تو ایک مرتبہ ہے، وہ تو خوش ہونے کا مقام ہے۔ تو میں کہوں گا اگر شہادت خوش ہونے کا مقام ہے تو شہادت کا نہ ملنا پھر غم کا موقع ہونا چاہیے۔ تو پھر عید الاضحیٰ کی جگہ صف عزا بچ جائے پھر اس وقت خوشی منائیے، نہیں بچنے پر آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے اور گزر جانے پر غم کا اہتمام و انتظام کرتا ہے۔ یقیناً ہم جناب ابراہیم کی قربانی پیش کر کے عید الاضحیٰ میں اگر خوشی مناتے ہیں تو آخری نبی کے نواسے کی شہادت کو یاد کر کے ہم اس قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، اور یقیناً جب ان دو باپ بیٹوں کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی اقبال ہمیں عجب طرح سے یاد آتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ یہ باپ ہے جو مسلم اول ہے، جو عشق والوں کا سرمایہ ایمان ہے۔ از ولائے دودھ مانش زندہ ہم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم، اور اسی کی آل کے صدقے میں ہماری زندگی ہے۔ از ولائے دودھ مانش زندہ ہم، در جہاں مثل گوہر تابندہ ہم، اور جو ہم زمانے میں گوہر کی طرح سے چمک رہے ہیں، اقبال کہہ رہے ہیں یہ اسی گھرانے کی غلامی کا فیض ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے یہ اقبال کی یہ اشعار جو مولائے کائنات کے ناموں کے راز کے سلسلے میں ہے اس لیے میں نے ذکر کیا، اس لیے کہ گفتگو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا کہ اچھے نام رکھے جائیں، اچھے نام رکھے جائیں۔ تو اچھے نام کے لیے عجب طرح سے اقبال کہتے ہیں کہ مرسل حق کرد نامش بوتراب، مرسل حق کرد نامش بوتراب، حق ید اللہ خان در ام الکتاب۔ مرسل حق نے تو علی کا نام بوتراب رکھا، توجہ فرمائیے گا، اور خدا نے اپنی کتاب میں علی کو ید اللہ کہا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسمائے علی دانت کے چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ جو زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، اور یہ چیز مجھ سے بعض جگہوں پر فرمائش کر کے پڑھوائی بھی گئی، اور وہ یہ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی ناموں کی تکرار نہیں کرنا چاہتا، کہ اگر ایک نام ہمارے خاندان میں رکھ دیا گیا ہے تو اب یہ چاہتا ہے کہ وہ نام قریب ترین رشتہ دار نہ رکھیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ اگر 12 اور 14 میں ارے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے جب آپ نام پڑھیں گے تو اس میں 4 محمد ملیں گے، 4 علی ملیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن میں اس طرف نہیں ابھی آپ کو لے جاؤں گا، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے، علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے نام برائے نام ہوتے ہیں، یقیناً کردار کی منزل پر ہر طرف شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، اس لیے کہ ہم سب مادہ پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ دنیا مٹ جانے والی ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، کردار باقی رہے گا اور انسان اپنے ساتھ
کچھ بھی نہیں لے جائے گا. لیکن پھر بھی یہ اگر پیغام پہنچ سکے کہ عزیزان محترم سب چیزیں اپنی جگہ پر، ہمارے والدین ہمارے اچھے اچھے نام رکھتے ضرور ہیں، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ بچپنے میں جو نام بہت شوق سے اچھا رکھا گیا ہے، بڑے ہوتے ہوتے ہمارا کردار بھی اس نام کے ساتھ چل سکے. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نام تو رکھ دیتے ہیں لیکن کردار نہیں بتاتے، کیریکٹر نہیں بتاتے، اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اس نام کے معنی کیا ہیں، اس نام کا مفہوم کیا ہے، اور اس کا اثر ہمارے کیریکٹر اور کردار پر کیا ہونا چاہیے. لیکن کیا کہنا اس علی کا جس کے لیے اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے. اس لیے کہ علی کا کوئی نام برائے نام نہیں ہے، بلکہ علی کے جتنے بھی نام ہیں اس میں ایک تاریخ چھپی ہوئی ہے، اس میں ایک فضیلت چھپی ہوئی ہے، اس میں ایک کمال چھپا ہوا ہے. یعنی اگر علی ہے تو اس کی تاریخ ہے، حیدر ہے تو اس کی تاریخ ہے، صفدر ہے تو اس کی تاریخ ہے، فاتح خیبر ہے تو اس کی تاریخ ہے. اور پھر مجھے کہنے دیجئے اس موقع پر کہ کیا کہنا اس علی کا، کیا کہنا اس باپ کا کہ جس کے لیے اگر میں بات کو سمیٹوں تو اس طرح سے سمٹ جائے گی کہ کیا کہنا اس علی کا جو ماوائے اسلام ہے، جو ملجائے اسلام ہے، جو افق اسلام ہے، جو آفتاب اسلام ہے، جو گواہ الوہیت ہے، جو گواہ رسالت ہے، جو آدم کا علم ہے، جو نوح کا تقوی ہے، جو ابراہیم کی خلت ہے، جو موسیٰ کی ہیبت ہے، جو عیسیٰ کا زہد ہے، جو یوسف کا جمال ہے، جو محمد مصطفیٰ کی رسالت کا دار و مدار ہے. یعنی ہاں عزیزان محترم کہ یہ بولے تو امام ہے، چپ رہے تو قرآن ہے، پھیلے تو کتاب ہے، سمٹے تو نقطہ ہے، سوئے تو محافظ رسول ہے، جاگے تو فاتح خیبر ہے، رک جائے تو مولائے غدیر ہے، چلتا رہے تو مسافر حج ہے، سوئے تو لوگ نبی سمجھیں، جاگے تو نصیری خدا سمجھے. ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد. ہاں عزیزان محترم یقیناً لیکن یہ کمال کیوں ہے، یہ کیوں کمال کی بات ہو رہی ہے. اقبال کہتے ہیں خاک تاریکی کے نام او تنست، عقل از بیداد او درشی و نست. یہ خاک تاریکی، یہ ہمارا نفس، یہ ہماری خواہشیں، یہ ہماری دنیا طلبی، یہ سب اس بدن کی خواہشوں کا نتیجہ ہے. خاک تاریکی کہ نام او تنست، عقل از بیداد او درشی و نست. عقل اس کی خواہشوں پر ہمیشہ شکوہ کیا کرتی ہے. بھئی کتنی مجلسیں ہوتی ہیں اور اس میں درس و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب تک آدمی امام بارگاہ کے حدود میں رہتا ہے، یا جب تک مسجد میں وعظ و نصیحت کو سنتا ہے، یا جب تک اچھی باتیں ہوتی ہیں آمنا اور صدقنا، اور پھر اس کے بعد ان سب کو کیوں بھول جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب تک عقل کی سنتا ہے تب تک تو واہ واہ ہوتی ہے، لیکن ادھر حدود سے نکلا ادھر بدن کہنے لگتا ہے اگر تو نے ان باتوں پہ عمل کیا تو تیری ترقی کیسے ہو پائے گی؟ لوگ تجھے جانیں گے کیسے؟ لوگ تجھے پہچانیں گے کیسے؟ ہاں عزیزان محترم ساری اچھی باتوں کو بھول جاتا ہے. اب اقبال عجب طرح سے کہہ رہے ہیں کہ شیر حق خاک تاریکی کے نام او تنست، عقل از بیداد او در شیون است. شیر حق ان خاک را تسخیر کر. اللہ کے شیر نے اس بدن کی مملکت پہ قبضہ پایا. توجہ فرمائیے گا، یعنی عجب رخ اقبال دے رہے ہیں کہ علی کو بوتراف کیوں کہتے ہیں؟ بھائی ہمارے ساری باتیں اس لیے کہ ہم بدن کے اسیر ہو کر رہ گئے ہیں، ہم مادہ پرست ہو کر رہ گئے ہیں، اس لیے عقل ہمارے فیصلوں پر ہمیشہ واویلا کرتی رہتی ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ علی نے اس بدن کی مملکت پہ قبضہ پایا، اس کالی مٹی پہ قبضہ پایا. شیر حق ان خاک را تسخیر کرد، ان گلے تاریک را اکسیر کرد.
اور اس کالی مٹی کو علی نے اکسیر بنا دیا. مرتضیٰ کے استغو حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تنست. اس لیے کہ مرتضیٰ نے اپنی تیغ سے حق کو روشن کیا، اور علی بوتراب اس لیے ہیں کہ انہوں نے بدن کی مملکت پہ قبضہ پایا، اور نتیجہ بھی دے دیا کہ ہر کے در آفاق گردد بوتراب، باز گردانت ز مغرب آفتاب. اور پھر جو بھی بدن کی مملکت پہ قبضہ پا لیتا ہے نا اور زمانے میں بوتراب بن جاتا ہے، پھر وہ سورج کو اشارے پر پلٹا لیا کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اور ہاں عزیزان محترم، تو اگر ایک طرف یہ منزل ہے تو دوسری طرف بیٹے کی جو بات ہے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، واقعاً جہاں پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور محرم بھی ظاہر سی بات ہے کہ ذی الحجہ کے بعد محرم ہے. اس لیے میں اگر اس واقعے کو اپنے بیان میں شامل کر لوں جو میں عام طور سے استقبال اعضا کی مجالس میں محرم سے پہلے یا محرم کے آغاز میں ہونے والی مجالس میں عرض کرتا ہوں، تاکہ تعارف بھی ہو جائے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا ہے اور کسی کی ضمانت اس نے لی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سماج میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور بائیکاٹ کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. نہیں، ان کو اپنے حصار میں لے کر سیدھے راستے کی ہدایت کرنا یہ ائمہ معصومین کی سیرت اور ان کے کردار کا جز ہے. ضمانت لی ہے کسی کی، ادا نہیں کر پا رہا ہے تو آیا ہے سرکار سید الشہداء کے پاس کہ فرزند رسول، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ حسین چہرہ سے مانگو، سخی سے مانگو، شریف النفس سے مانگو، اور یہ سارے کمالات آپ میں پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے ہم بہت مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے تاکہ آنے والے محرم میں جو جہاں سے بھی مجلس کو سنے میرے اس پیغام کو اس سے ملائے تو اسے بہترین نتیجہ نکلے گا. اور وہ یہ کہ کہا کہ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ ایسے آدمی سے مانگو، تو کہا کہ تو باتیں تو اچھی کر رہا ہے، لیکن میرے نانا کا قول یہ بھی ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. تو مجلسیں تو مسلسل ہوتی ہیں، لیکن جس کی جتنی معرفت ہے وہ مجلسوں سے اتنا کسب فیض کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. المعروف بقدر المعرفہ، تیرے ساتھ نیکی اتنی ہی کی جائے گی جتنی تیری معرفت ہوگی. کہا میں چند سوالات تجھ سے کروں گا، سوالوں کا جواب تو دے دے گا تو آئے ہوئے ہدیے میں سے تجھے عطا کر دیا جائے گا. اچھا وہ بھی چاہنے والا تھا، تڑپ کر کہا فرزند رسول پوچھئے، اگر آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا. سبحان اللہ. آتا ہوگا تو بتاؤں گا ورنہ میں آپ سے پوچھ لوں گا. دیکھیے یہاں سوال ہے اس لیے تاکہ علم عام ہو، اور اس موقع پر یقیناً آگے آ رہی ہیں باتیں تاکہ ایسی شخصیت کی اگر ایصال ثواب کی مجلس ہے تو پھر ہم لوگوں کو بھی یہ ذوق اور شوق ہم میں آنا چاہیے. کہا کہ افضل عمل کیا ہے؟ کہا ایمان باللہ. سب سے بڑا بھروسہ کیا ہے؟ کہا اللہ پر بھروسہ. کہا انسان کی زینت کیا ہے؟ کہا علم ہو تو حلم کے ساتھ. علم کافی نہیں ہے جب تک ساتھ میں بردباری نہ ہو، علم کافی نہیں ہے جب تک ساتھ میں عمل نہ ہو. یقیناً ابھی بھی کووڈ-19 کے اثرات ختم نہیں ہوئے ہیں، کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، تو اب وہ امید کرنا جو نارمل لائف میں حصول علم لڑکے کر رہے تھے اس کی توقع بیکار ہے. اسی لیے بارگاہ عصمت میں گفتگو ادھوری نہیں رہتی.
کا علم ہو تو علم کے ساتھ انسان کی زینت کی بات ہو رہی ہے. زید، بکر، عمر، خالد، جس کا جو بھی نام ہو، یہاں انسانیت کی زینت کی بات ہو رہی ہے. اور میں اس موقع پر ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں معصومین کے واقعات اور معصومین کے اقوال کی روشنی میں اپنے چہرے کو دیکھنا چاہیے. اگر چہرہ اچھا نظر آئے تو شکر خدا کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ چہرہ کسی عنوان سے گندا نظر آئے تو چہرے کو صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، آئینے کو توڑنے کی ناکام کوشش نہیں کرنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. کا علم ہو تو علم کے ساتھ، کہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. توجہ کیجئے گا، دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ. یاد رکھیے گا، دیکھیے یہ میرا پیغام ہے، اور میں اصل بہت زیادہ اس اہل ثواب کی مجالس میں اس جملے کی تکرار کرتا ہوں کہ یقیناً علی اور نبی کے چاہنے والوں کو جہاں نبی شہر علم ہو اور علی باب مدینۃ العلم ہو، اور پھر باغ یہود میں جو پانی دے کر کے محنت کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھا رہا ہو، تو ایسے نبی اور ایسے علی کے ماننے والوں کو نہ جاہل ہونا چاہیے نہ کاہل ہونا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یقیناً کا علم ہو تو علم کے ساتھ، کہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر دولت ہو تو سخاوت کے ساتھ، کہ اگر یہ نہ ہو کہ پھر فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. اللہ اکبر. فقیری ہو تو صبر کے ساتھ. اور پھر کہوں گا مولا اگر فقیر صبر کرے گا تو کھائے گا کیا؟ فقیر صبر کرے گا تو جیے گا کیسے؟ فقیر مانگے گا نہیں تو لوگ اس کا خیال کیسے رکھیں گے؟ کہا تم نے سوالوں کی ترتیب نہیں دیکھی؟ پہلے دولت مند سے کہا کہ سخاوت کرو، تب فقیر سے کہا کہ صبر کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں اگر فقیر بے صبرہ نظر آ رہا ہے تو دولت مند اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. یقیناً ہم جس گھرانے کا تذکرہ کر رہے ہیں اس گھرانے نے ہمیشہ علم کو بھی عام کیا، لوگوں کو سوال کرنے کا شوق دلایا، اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا. اور یقیناً حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں قربانی دے کر، لیکن اس میں بھی انسانیت کا کوئی رخ آپ کو ایسا نہ ملے گا کہ جہاں ہر کا لشکر پیاسا آیا ہے اور اس نے آ کر بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن یہ کریم ابن کریم پیاسے لشکر کو مشکوں کے دہانے کھولے جا رہے ہیں، اور پانی اس واقعے میں ایک ایسا پہلو ہے کہ لشکر میں آنے والا ایک شخص تھکن کی وجہ سے، شدت عطش کی وجہ سے مشک سے گرتے ہوئے پانی کو اپنے چلو میں نہیں لے پا رہا ہے. سرکار سید الشہداء آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو اپنے ہاتھ سے، ہاں ایسا گھرانہ کہ جہاں ایک روٹی کے سوالی کو 5 روٹیاں دی جائیں، اپنی چادر گروی رکھ کر یتیم کا پیٹ بھرا جائے، دوران سفر پیاسوں کو دشمن ہونے کے باوجود اس طرح سے پانی پلایا جائے. اگر وہ گھرانہ کربلا میں اتنا مظلوم ہو جائے کہ اسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگنا پڑے تو ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی. اسی لیے تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کہتے ہیں کہ یبن الشبیب، اگر تمہیں کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو تم میرے جد مظلوم کو رو لیا کرو. جزاکم ربکم. ہاں عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ محرم جس میں دور جاہلیت میں بھی ظلم و قتال کو بند کر دیا جاتا تھا محرم کی حرمت میں، لیکن اس نبی کی امت نے نہ مہینے کا خیال کیا،
نہ نبی کی نسبت کا خیال کیا. ہمارے جد فرزند رسول حسین کو اس طرح سے ذبح کر دیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ ایسے 18 شہید ہوئے جن کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں تھا, اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کو اسیر بنایا گیا. ہاں عزیزو, یقیناً جناب زینب صلوات اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنے نانا کی جدائی کا منظر بھی دیکھا اور اپنی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا اپنے باپ کے لیے, اس لیے کہ جناب زہرا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے قبر نبی پر چلی جاتی تھیں. جناب زینب نے اپنی ماں کی جدائی بھی دیکھی اور اپنے ماں کے زخموں پر مرہم بھی رکھا, لیکن جب پیغمبر دنیا سے گئے تو زہرا اور علی بچوں کے لیے موجود تھے. جب جناب زہرا دنیا سے گئیں تو علی جیسا باپ موجود تھا, اور جب 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت واقع ہوئی تو حسن مجتبیٰ اس خاندان کے سرپرست تھے, اور جناب زینب نے سب کا ماتم بھی کیا, سب کی صفِ عزا بھی بچھائی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ اس کربلا کے میدان میں ہائے زینب کیا کرے. آزادارو, آپ کو پتا ہے کہ جناب زینب وارث غم ہیں, پنجتن کا خاتمہ کربلا کے میدان میں ہو رہا ہے. ہائے وہ زہرا کی بیٹی کیا کرے, ہائے وہ حسین و حسن کی بہن کیا کرے, ہائے وہ زہرا اور علی کی بیٹی کیا کرے. ہاں آزادارو, جناب زہرا نے جناب زینب نے سارے منازل دیکھے ہیں, نانا کو دفن ہوتے ہوئے اور ماں اور باپ کو دفن ہوتے ہوئے, اور بھائی کے جنازے پر بھی ایک منظر جب ہوا, جنازے پر تیر چلے تو اس بہن نے اس جنازے سے تیر نکالے تھے. لیکن ہائے کربلا کا وہ منظر کہ جب حسین ابن علی اور رخصت آخر کو آئے ہیں, اللہ اکبر, آپ اندازہ کر سکتے ہیں حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو, سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو, ناصرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. ہاں زادارو, یہ جناب زینب ہیں جنہوں نے سب کا منظر دیکھا تھا, لیکن ہائے وہ زینب اپنے اس بھائی کے لیے کیا کرے, اس لیے کہ اب تو سر پہ چادر بھی نہیں ہے جو بے کفن لاشے پر ڈال دے. ہاں زادارو, ایک مرثیہ اور عجب مرثیہ پڑھا, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس قربانی کو بھی امام حسین پیش کرتے تھے اس قربانی کو اٹھا کر کہتے تھے اللہم تقبل منا ھذا القربان. تو مولا حسین ہے جو ساری قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں. یہ ہے جناب زینب کی منزل. خدا آپ کو شام لے جائے, جب وہاں آپ زیارت پڑھیں گے تو دوران زیارت یہ 2 جملے آئیں گے کہ جب رات کے سناٹے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں اور رخ کیا ہے کہ بھیا دن بھر آپ نے لاشیں اٹھائے, اس وقت زینب یہ کام انجام دے رہی ہے. اسی طرح سے ساری قربانیوں کو تو جناب امام حسین نے پیش کیا, لیکن مولا حسین کی قربانی کو جناب زینب نے اللہم تقبل منا ھذا القربان وا زینبا وا مصیبتا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما, اور اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے. پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما, ملت کو متحد فرما, سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ ہم, 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد عباس زیدی ابن سید شبیر حسین زیدی مرحوم کے لیے ایصال ثواب.
اللهم صل